زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جنات صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، مگر یہ یقین تب ٹوٹا جب میری بہن انابیہ پر جنات کی حاضری ہوئی۔ کچھ غلطیوں کی وجہ سے میں نے انابیہ کو کچھ عرصے کے لیے کھو دیا تھا۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ شرپسند جنات ایسے ہی انسانوں کی دشمن نہیں بن جاتے، بلکہ کچھ کوتاہیاں ہماری بھی ہوتی ہیں، جو اگر سرزد ہو جائیں تو ایسی مخلوق سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میرا نام صبا ہے اور میں ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری بہن انابیہ بہت ہنس مکھ، نماز پڑھنے والی اور ہر دل عزیز لڑکی تھی۔ گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب اسے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی اور مختلف ریسرچز میں حصہ لینے کی وجہ سے اکثر دیر سے گھر آتی تھی۔ اس روز بھی وہ کالج جانے سے پہلے بتا کر گئی تھی کہ وہ ایک خاص قسم کے پودے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ جنگل جائے گی۔ جنگل کا نام سن کر میں نے اسے ٹوک دیا۔ جنگل جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، جنگل مت جاؤ۔ وہ لاڈ سے میرے قریب آئی اور بولی، آپی میں اب بڑی ہو گئی ہوں، آپ مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں پلیز۔ وہ چلی گئی اور میں بس خاموش کھڑی رہ گئی۔ میں اپنے محسوسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھیں، مگر چاہنے کے باوجود میں اسے نہ روک سکی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ ماما ان دنوں گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ بابا کی جاب دبئی میں تھی، سو صرف ہم دونوں بہنیں گھر پر موجود تھیں۔ ماما نے ہمیں ہر طرح کے حالات سے نمٹنا خوب سکھایا تھا، تبھی تو پرسکون ہو کر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ انابیہ کے جانے کے بعد مجھے کچھ خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ روز ہی کالج جاتی تھی اور میں ہی اسے سی آف کرنے کے لیے جاتی تھی، مگر آج نہ جانے ایسا کیا ہونے والا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ آنے والے وقت کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے اوپر سیڑھیوں پر قدم رکھا، میرے قدم ڈگمگا گئے۔ اچانک میں نے گرل تھام لی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری قمیص کا پچھلا دامن گرل کی جالی میں پھنس گیا تھا۔ میں نے قمیص کا دامن احتیاط سے جالی سے نکالا اور ایک گہرا سانس لیا۔ دل کی دھڑکن اب بھی معمول سے تیز تھی، جیسے کسی انجانے خطرے کا احساس دل کے کسی کونے میں جاگا ہو۔ میں نے خود کو سمجھانے کے لیے کمرے میں جا کر قرآن پاک اٹھایا اور سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کیں۔ میرے دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ رات کے قریب 8 بجے انابیہ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے فون کیا تو اس کا نمبر مسلسل بند ملا۔ پہلے تو میں نے خود کو بہلانے کے لیے سوچا کہ شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہو، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ میں نے انابیہ کی دوست ہیرا کا نمبر ملایا تو اس نے بتایا کہ وہ خراب طبیعت کی وجہ سے کالج نہیں جا سکی تھی۔ میں مسلسل دعاؤں کا ورد کر رہی تھی۔ آخر کار میری دعائیں رنگ لائیں اور 9:30 بجے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ شاید انابیہ آ گئی ہے، اور دوڑتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا تو اسے سامنے دیکھ کر میری سانس بحال ہوئی۔ میری جان میں جان آئی، مگر یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کہ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد نیلاہٹ تھی۔ میں نے اس وقت کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کی کلائی تھام کر اسے اندر لے آئی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات بہت عجیب تھے، جنہیں شاید میں کبھی لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ میں نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے فریش ہونے کا کہا، اسے دوسرے کپڑے دیے۔ وہ بنا پلکیں جھپکے کپڑے ہاتھ میں لے کر بدلنے کے لیے چلی گئی، اور میں صوفے پر بیٹھی یہ سوچتی ہی رہ گئی کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ وہ آئی اور خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ عام حالات میں وہ تھک جانے کے بعد دھپ سے صوفے پر براجمان ہوتی تھی۔ اب اسے فرش پر پریشان حال سا دیکھ کر مجھے خود خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اگر اس وقت میں خود ہمت ہار جاتی تو میری بہن کو کون سنبھالتا؟ خیر، میں نے ہمت کر کے پوچھ ڈالا، انابیہ کہاں رہ گئی تھی؟ فون کیوں بند تھا؟ وہ آہستہ سے بولی، آپی میں بس ایک پودا لینے گئی تھی، مگر وہاں کچھ تھا۔
وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا تھا وہاں؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس کے اندر کسی اور کی نگاہ جھانک رہی ہو۔ ایک پرانا درخت تھا، اس کے نیچے عجیب آواز آ رہی تھی، کوئی میرا نام لے رہا تھا۔ میں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر میں اسے بہلانے کے لیے بولی، تمہیں شاید وہم ہوا ہو۔ وہ درد بھرے انداز میں مسکرائی، مگر وہ پھیکی سی مسکراہٹ انابیہ کی نہیں تھی۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ نہیں آپی، وہ وہم نہیں تھا، وہ میرے ساتھ چل کر آیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کون؟ جو درخت کے نیچے تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ جسم اب میرا ہے۔ اچانک اس کی آواز بدلنے لگی۔ اسی لمحے کھڑکی زور سے بند ہوئی اور کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ انابیہ کا چہرہ سائے میں چھپ گیا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی چمک رہی تھیں۔ میں جلدی سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ انابیہ پر دم کیا تو وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی آواز بدل گئی۔ نہ پڑھو آپی، وہ مجھے چھوڑ جائے گا، مت پڑھو۔ میں نے روتے ہوئے پڑھنا جاری رکھا۔ اچانک کمرے میں عجیب سی چیخ گونجی، پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو انابیہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا، پانی چھڑکا تو کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی۔ اس دن کے بعد سے میری بہن بدل گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی ہنستی کھیلتی انابیہ نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس دن میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ وہ کبھی ہنستی تو اگلے لمحے چیخنے لگتی، کبھی راتوں کو کسی سے باتیں کرتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں اکثر ایک درخت کا عکس جھلکتا تھا۔ فون پر اس کی حالت کا علم ہوا تو ماما جلد ہی واپس آ گئیں اور ہمارے مختلف آستانوں اور مزاروں پر چکر لگنا شروع ہو گئے۔ ماما کو جس جگہ پہ امید نظر آتی وہ انابیہ کو لے کر چلی جاتی۔ انابیہ پر جنات کی حاضری ہوتی تو وہ عجیب و غریب سے نام لیا کرتی تھی۔ اس رات اسے بہت تیز بخار تھا۔ میری آنکھ کھلی تو ماما بستر پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا دل دکھی ہو گیا۔ میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں ضرور جنگل میں جا کر معلوم کروں گی کہ آخر میری بہن پر جنات کی حاضری کیوں ہوئی ہے۔ اس سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سمیت گھر کا سکون تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ماں، اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنی بہن کی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ تم بس میرا انتظار کرنا، اپنا اور انابیہ کا خیال رکھنا۔ ماما نے سر اٹھایا اور کہا، اے صبا، ایک بیٹی کو تو جیتے جی میں نے کھو دیا، دوسری کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ واپس آ جا، ورنہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے ماما کی آنسو پونچھے اور ان کے ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیا۔ ماما، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ غلط نہیں کروں گی۔ بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر انابیہ کے ساتھ جنگل میں کیا ہوا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ میں نے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ بیگ میں رکھا اور آیت الکرسی لکھی ہوئی تعویذ اپنی کلائی میں باندھی اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ساری دنیا سوئی ہو اور صرف میں اکیلی جاگ رہی ہوں۔ میں پیچھے مڑے بغیر آگے کا سفر کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہی راستہ، وہی جنگل شروع ہوا جہاں انابیہ گئی تھی۔ اسی جگہ میں نے اسے آنے سے منع کیا تھا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا تھا کہ آپی، میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ پچھتاوے نے اب تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کاش میں کسی طرح تمہیں روک لیتی انابیہ۔ جنگل کے قریب پہنچتے ہی ایک بوسیدہ بورڈ نظر آیا، چندری کے کوہ سے آگے جانا منع ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور بورڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہر طرف مٹی کی بھینی خوشبو، درختوں کی سرگوشیاں اور کہیں کہیں الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل میں درود پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک درخت نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی، کیونکہ یہ درخت بالکل ویسا ہی تھا
جس کا عکس میں انابیہ کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ یہ ایک پرانا خشک درخت تھا، مگر اس کی جڑوں کے نیچے کی مٹی گیلی تھی، جیسے وہاں سے کھود کر نیچے کچھ دبایا گیا ہو۔ میں نے قریب جا کر درخت کے تنے کو چھوا۔ مجھے برف جیسی ٹھنڈک کا احساس ہوا، ایسی ٹھنڈک جیسے میں نے برف چھو لی ہو۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، درخت کی ٹہنیاں ہلنے لگیں اور میرے کانوں میں ایک آواز ابھری، صبا! میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ! میں چیخی۔ اسی وقت درخت کی جڑوں کے نیچے سے مدھم روشنی جھلملائی۔ میں نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو ایک چھوٹا سا شیشے کا مرتبان نظر آیا۔ اس کے اندر کوئی سیاہ مایا سا بھرا ہوا تھا اور ڈھکن پر انابیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میری چیخ گلے میں اٹک گئی۔ میں نے مرتبان اٹھایا تو زمین ہلکی سی کانپی، درخت کی شاخیں جھومنے لگیں اور اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ مرتبان پھٹ گیا۔ ساتھ ہی میرا دل دہل گیا۔ اس کے اندر سے کالا دھواں نکلا اور میرے گرد چکر کاٹنے لگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی میرے دل میں پچھتاوے نے سر بلند کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری سماعت میں کسی کی سرگوشی گونجی، وہ میرا وعدہ توڑ گئی تھی۔ اب تم آئی ہو، تمہاری باری ہے صبا۔ میں نے کلمے کا ورد جاری کر دیا، ساتھ ہی اس پر پھونک مار دی، جس کا یہ فائدہ ہوا کہ دھواں تڑپنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ دھوئیں کی صورت میں کوئی بدروح ہے جو اپنا سر پٹک کر رو رہی ہے۔ درخت کی چھال جلنے لگی اور فضا میں جلتی لکڑی کی بو پھیل گئی۔ میں بے خودی کے عالم میں اب بھی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دم ہر چیز رک گئی۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں، سورج نکل چکا تھا۔ درخت کی جگہ زمین پر صرف راکھ بچی تھی اور اس کے بیچ ایک چاندی کا لاکٹ پڑا تھا جسے میں پہلی نظر میں پہچان گئی تھی۔ یہ صرف لاکٹ نہیں تھا، بلکہ یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے انابیہ پر جنات کی حاضری ہوئی تھی۔ ماما نے ہمیں بارہا سمجھایا تھا کہ کبھی اپنی استعمال شدہ کوئی چیز کہیں چھوڑ کر مت آنا، کیونکہ جنات اور ہوائی مخلوق اکثر ایسی چیزوں کے ذریعے ہی لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ گھر پہنچی تو انابیہ دروازے پر کھڑی تھی، جسے دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کے چہرے پر پہلے جیسی مسکراہٹ اور آنکھوں میں سکون تھا۔ آپی، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں ساری رات آپ کو ڈھونڈتی رہی، اس نے بالکل نارمل انداز میں کہا تھا۔ کافی دن بعد اس کی آواز سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ میں دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور کہا، تم ٹھیک ہو گئی ہو میری پیاری بہن؟ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، مجھے کیا ہوا تھا بھلا؟ میں اندر داخل ہوئی اور لاکٹ اس کے گلے میں ڈالنے لگی تھی کہ ماما نے کہا، اب اسے یہ مت پہناؤ، اسے دریا میں بہانا ہوگا۔ میں نے کہا، اوکے ماما۔ آج بہت دن بعد ماما کے چہرے پر سکون دیکھ کر میں بہت پرسکون تھی۔ اس دن میں نے اپنی کھوئی ہوئی بہن کو واپس پا لیا تھا۔